اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت انسان کی سب سے بڑی ایجادوں میں سے ایک بن گئی اور یہ انسان کے لیے ہی سب سے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہے، تصاویر بناتی ہے، ویڈیوز تیار کرتی ہے، کوڈ لکھتی ہے، جنگوں تک میں استعمال ہوتی ہے اور متعدد کاموں کو آسان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر اب کیا وہ خود فیصلے بھی کرنے لگی ہے اور انسان کی دی گئی ہدایات کے بغیر خود سے کام کر رہی ہے، جس سے یہ خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں کہ کہیں اے آئی انسانوں کے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہو جائے گی اور جو کچھ ہالی ووڈ کی فلموں میں خیالی طور پر دکھایا جاتا رہا ہے کہیں وہ کسی نہ کسی حد تک حقیقت میں تو نہیں ہو جائے گا۔ دنیا کی معروف اے آئی کمپنی اوپن اے آئی نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے پوری ٹیکنالوجی کی دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ اوپن اے آئی کے مطابق اس کے ایک جدید اے آئی ماڈل نے کسی انسان کی ہدایت کے بغیر خود راستہ تلاش کیا، خود کمزوریاں ڈھونڈی، خود لاگ ان معلومات حاصل کی اور ایک دوسری کمپنی کے سسٹم تک پہنچ گیا۔ یہ سب کسی انسان کے کہنے پر یا کوئی بٹن دبانے اور کلک کرنے سے نہیں ہوا، انٹرنیٹ تک رسائی دینے سے نہیں ہوا، بلکہ کمپنی کے مطابق اے آئی نے خود منصوبہ بنایا، خود ہی طریقہ ڈھونڈا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں ہے اور نہ ہی ہالی ووڈ کی کوئی کہانی ہے، یہ دعویٰ خود دنیا کی سب سے بڑی اے آئی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی کر رہی ہے۔ وہی اوپن اے آئی جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا بدل دے گا، آج وہی کمپنی اپنے ہی ماڈل کے حوالے سے یہ خبر دے رہی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو سوال صرف ایک کمپنی کا نہیں ہے، سوال پوری دنیا کا ہے، کیونکہ اب اے آئی صرف ایک چیٹ باٹ نہیں ہے، یہ بینکوں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، تعلیم میں ہے، کاروبار میں ہے، قومی سلامتی کی بحث میں ہے اور لاکھوں لوگ روزانہ اپنے معاملات کے لیے اس پر انحصار کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے کہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی خود فیصلے کر رہی ہے اور اپنے مسئلوں کا حل نکال رہی ہے۔ تو کیا دنیا اے آئی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں مشینیں صرف حکم نہیں مانیں گی بلکہ اپنا راستہ بھی خود تلاش کریں گی؟ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا تو آئندہ سالوں میں حقیقی دنیا میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے دونوں اے آئی پلیٹ فارمز یعنی اوپن اے آئی اور ہگنگ فیس نے بیان جاری کیا اور بتایا کہ کیسے اوپن اے آئی کے جدید اے آئی ماڈلز نے کمپنی کی اجازت کے بغیر ہگنگ فیس کے سرورز میں خود ہی رسائی حاصل کر لی۔ اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق گزشتہ ہفتے ہگنگ فیس نے ایک نئی نوعیت کے سیکیورٹی واقعے کی ہمیں اطلاع دی اور بتایا کہ ایک ایسے اے آئی ایجنٹ کو شناخت کر کے محدود کر دیا گیا ہے جس نے کمپنی کے انفراسٹرکچر تک ان آتھرائزڈ رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ واقعہ اوپن اے آئی کی ایک اندرونی جانچ کے دوران پیش آیا جس میں ماڈلز کو پیچیدہ سائبر حملوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ ان کی اصل صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ تمام تجربات ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں کیے جا رہے تھے اور اس ماحول میں انٹرنیٹ تک براہ راست رسائی موجود نہیں تھی، صرف ایک انٹرنل سافٹ ویئر کے ذریعے محدود طور پر پیکیجز انسٹال کرنے کی اجازت تھی۔ یعنی یہ ٹیسٹ ایسے بند ماحول میں کیا جا رہا تھا جہاں اے آئی ماڈل انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اسے صرف ضروری سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ یا انسٹال کرنے کی اجازت تھی۔ مگر اس کے باوجود اوپن اے آئی کا جدید ماڈل اسے دیے گئے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے دوسری کمپنی یعنی ہگنگ فیس کے ڈیٹا بیس میں داخل ہو گیا۔ کمپنی کے بیان کے مطابق اے آئی ماڈلز نے اوپن اے آئی کے ریسرچ انوائرمنٹ اور ہگنگ فیس کے اصل سسٹم میں موجود مختلف کمزوریوں کو ایک ساتھ استعمال کیا اور ہگنگ فیس کے پروڈکشن ڈیٹا بیس سے ٹیسٹ کے جوابات حاصل کر لیے۔ تمام شواہد سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ماڈلز کا مقصد صرف اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا تھا جو انہیں دیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے غیر معمولی حد تک کوشش کی، یہاں تک کہ ایک دوسری کمپنی کے ڈیٹا بیس میں گھس گیا۔ جب ماڈلز بغیر انٹرنیٹ کے بند ماحول میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ٹاسک حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کا طریقہ خود تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسی سیکیورٹی خامی زیرو ڈے ولنریبلٹی دریافت کی جس کے بارے میں پہلے کسی کو معلوم تک نہیں تھا۔ اوپن اے آئی نے بعد میں ذمہ دارانہ طریقے سے اس خامی کی اطلاع متعلقہ سافٹ ویئر بنانے والوں کو دے دی۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماڈلز نے اوپن اے آئی کے تحقیقی ماحول میں مختلف اضافی رضائیاں حاصل کی اور آخرکار ایسے کمپیوٹر تک پہنچ گئے جہاں انٹرنیٹ دستیاب تھا۔ اوپن اے آئی کے مطابق انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ماڈلز نے یہ اندازہ لگایا کہ ہگنگ فیس پر ایسے ماڈلز، ڈیٹا سیٹس اور معلومات موجود ہو سکتی ہیں جو انہیں دیے گئے ٹیسٹ یا ٹاسک کے حل سے متعلق ہوں۔ اس کے بعد ماڈلز نے ایسی خفیہ معلومات تک پہنچنے کے طریقے تلاش کیے جنہیں استعمال کر کے وہ ٹیسٹ میں دھوکہ دے سکیں۔ ایک مثال میں ماڈلز نے کئی مختلف طریقے ایک ساتھ استعمال کیے جن میں چوری شدہ
لاگ ان معلومات اور نئی دریافت ہونے والی سیکیورٹی خامیاں شامل تھیں۔ ان طریقوں کے ذریعے انہوں نے ہگنگ فیس کے سرورز پر ریموٹ کوڈ ایگزیکیوشن کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر اوپن اے آئی کی سیکیورٹی ٹیم نے اندرونی نگرانی کے دوران اس غیر معمولی سرگرمی کو بروقت شناخت کر لیا۔ دوسری جانب ہگنگ فیس کی سیکیورٹی ٹیم اور اس کے اپنے اے آئی سسٹمز نے بھی اس سرگرمی کو شناخت کر لیا، اسے روک دیا اور واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دیں، اور اب دونوں ادارے مل کر اس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ کمپنی کے مطابق اس واقعے سے سب سے اہم سبق یہ ملا ہے کہ ماڈلز کی صلاحیتیں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اسی رفتار سے ان کی سیکیورٹی اور حفاظتی نظام کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی صلاحیتیں صرف تھیوری تک محدود نہیں ہیں بلکہ حقیقی دنیا میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ کمپنی کے مطابق جدید اے آئی ماڈلز بغیر سورس کوڈ دیکھے بھی حقیقی سسٹمز میں نئی کمزوریاں تلاش کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر اور ماڈلز کی جانچ کے نظام کو مزید محفوظ بنا رہی ہے اور مستقبل میں اپنی تحقیقات اور بہترین طریقہ کار دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے گی۔ اس پورے واقعے پر ہگنگ فیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری رائے میں یہ واقعہ، جو شاید اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اے آئی کی حفاظت کسی ایک کمپنی کے بند ماحول میں کام کرنے سے ممکن نہیں ہو پائے گی، بلکہ یہ صرف اوپن، مشترکہ اور تعاون پر مبنی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی، جہاں دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو اے آئی تک وسیع رسائی حاصل ہو۔ جہاں ایک نئے اے آئی ماڈل کے ٹیسٹ کے دوران ماڈل نے خود سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، انٹرنیٹ کے بغیر ہی انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کی، ایک دوسری کمپنی کے سرور تک رسائی حاصل کر لی، حالانکہ اسے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی کیونکہ ٹیسٹ کے دوران حفاظتی انتظامات ہٹا دیے گئے تھے۔ تو اس نئے اے آئی ماڈل نے دوسری کمپنی کے سرور کو ہیک کر لیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے جسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں خاص اہمیت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے آئی ماڈل قابو سے باہر ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اوپن اے آئی کی حریف کمپنی اینتھروپک کو بھی اپنے طاقتور اے آئی ایجنٹ کلاڈ میتھوس کے ساتھ اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابتدائی ٹیسٹ کے دوران اس ماڈل نے سینڈ باکس سے باہر نکل کر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر لی، پھر نگرانی کرنے والے ریسرچر کو ای میل بھیج دی کہ وہ بھاگ گیا ہے، اور بعد میں اپنی سرگرمیوں کے شواہد بھی مٹا دیے۔ اس کے بعد اینتھروپک نے اس ماڈل کو ریلیز کرنے کا منصوبہ روک دیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق اپریل میں امریکی فیڈرل ریزرو اور محکمہ خزانہ نے بینکس کے سربراہان کے ساتھ اجلاس میں میتھوس سے پیدا ہونے والے سائبر سیکیورٹی خطرات پر خبردار کیا تھا۔ کینیڈا کے بینکنگ ریگولیٹر نے بھی مالیاتی اداروں کو اس ماڈل کی صلاحیتوں کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ الجزیرہ کے مطابق اوپن اے آئی کے اس واقعے کو بعض ماہرین اوپن سورس پلیٹ فارمز جیسے کہ ہگنگ فیس کے موقف کے حق میں بھی ایک مثال قرار دے رہے ہیں، جو بند اور خفیہ انداز میں ہونے والی اے آئی ترقی کے بجائے کھلے اور مشترکہ انداز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق رواں سال بڑی تعداد میں اہم ملازمین نے ٹاپ اے آئی کمپنیز جن میں اوپن اے آئی اور اینتھروپک بھی شامل ہیں، وہاں سے احتجاجاً نوکریاں چھوڑ دیں کہ ٹیکنالوجی کیسے بنائی جا رہی ہے۔